قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، عظمت صحابہ کا عنوان چند ہفتوں سے چل رہا ہے۔ سب سے پہلے امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے متعلق کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج کی اس جمعہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی بن طالب کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کے سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت سے متعلق کچھ احادیث سنانے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو بولنے کے بعد، سننے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو صحابہ جیسی زندگی بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ آپ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ آپ کی عمر 8 یا 10 سال کی تھی، اسی وقت آپ کی سنجیدگی کا اور سمجھداری کا یہ عالم تھا کہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کہ سیدنا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا، نزول قرآن کی ابتدا پیر کے دن ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے سیدھا اپنے گھر اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور حالت سنائی۔ اما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو بہت تسلی دی، اور سب سے پہلے عورتوں میں آپ اسلام قبول کی، ایمان لے آئی، اور یہ واقعہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی، داماد رسول بھی، اعتماد رسول بھی، چچیرے بھائی بھی، اور آپ کے ہی پروردہ بھی تھے، آپ ہی کے پاس پرورش بھی پاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کثیر العیال، زیادہ بچے تھے، آمدنی کم تھی، خاندان میں نظام بنا، خواجہ ابو طالب تو ایک عظیم ہستی ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، گھر میں بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے تکلیف رہتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہاری کفالت کا بوجھ ذرا ہم کم کرنا چاہتے ہیں۔ کتنا اچھا طریقہ تھا، تمہاری گھر کی ذمہ داری کو کچھ ہم کم کرنا چاہتے ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ ابو طالب کے ایک بیٹے جعفر کو اپنی گود لے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گود لے لیا، اور وہیں سے پرورش شروع ہو گئی۔ بچپن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ عظمت حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ کے گھر میں پرورش پائے۔ تو دیکھا کہ ایک نیا دین کے بارے میں خدیجہ رضی اللہ عنہ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں. 8-10 سال کا بچہ. اس زمانے میں عام طور پر سنجیدگی نہیں ہوتی ہے, سمجھداری نہیں ہوتی ہے, کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں. لیکن علی رضی اللہ عنہ کی سنجیدگی کا اور سمجھداری کا حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کیا ہے, یہ کس سلسلے میں آپ کی گفتگو ہو رہی ہے, آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی. پہلے دن سے کسی قسم کا جبر نہیں, زبردستی نہیں. 8-10 سال کے بچے کو کہا جا سکتا تھا پڑھ لو جی کلمہ, مسلمان ہو جاؤ جی, ایمان لے آؤ, کہا جا سکتا تھا. لیکن تاریخ میں بات موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 8-10 سال کے بچے علی کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاموشی کا اختیار کیا, خاموشی اختیار کیے اور کہا کہ میرے والد سے میں مشورہ کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, تمہارے والد غیر مسلم ہیں, ان سے مشورہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا, البتہ تم خود غور کر لو, بات سمجھ میں آتی ہے تو کلمہ پڑھنا, نہیں تو کوئی بات نہیں. پیر کے دن وہی نازل ہوئی تھی. اس دن رات بھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر میں کروٹ بدلتے رہے. وہ 8-10 سال کا بچہ سوچتا رہا. صبح میں اٹھے تو ان کے دل میں انشراح ہوا, مجھے محمد کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہو گئے. یہ بچوں میں سب سے پہلا ایمان لانے والا, گویا اسلام کی عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر برابر ہے, ایک دن کا فرق. تو سب سے پہلے عظمت یہ کہ آپ بچپن میں مسلمان ہو گئے, اور دوسری عظمت یہ کہ آپ داماد رسول ہیں, اور آپ جنت کی سردار, جنت میں عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں. آپ حسنین کریمین جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں, آپ ان کے باپ ہیں, اور آپ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سسر بھی ہیں. وہ اس طرح پر کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مولود پیدا شدہ بیٹی جن کا نام ام کلثوم تھا, بہنوں سے محبت تھی حضرت فاطمہ کو. بہن کے انتقال کے بعد ام کلثوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, ان کے انتقال کے بعد یہ بچی پیدا ہوئی تو انہی طرف منسوب کر کے ام کلثوم رکھ دیا. اس سے اچھا کیا نام ہو سکتا ہے, رسول اللہ نے اپنے بیٹی کو رکھا. تو حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم, اپنی بیٹی کا نام ام کلثوم رکھ دیا. بڑی ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آل بیت سے رشتہ داری کو جوڑے رکھنے کے لیے, آل بیت سے رشتہ داری کو جوڑے رکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا تو نکاح ہو گیا. ایک طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی محمد الرسول اللہ کی زوجہ, ادھر سے بھی رشتہ, ایک نسبت وہ بھی تھی. دوسرا رشتہ حضرت فاطمہ کی بیٹی اور رسول اللہ کی نواسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی. اور آپ اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد, آپ پر بہت بھروسہ تھا. وہ اس طرح پر کہ مکہ المکرمہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے جانے کا حکم ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے مشرکوں اور کافروں کے امانتیں رکھی گئی تھی. ایک طرف مکے کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے بیزار رہتے تھے, جھگڑا کرتے تھے, آپ کے راستوں پر کانٹے بچھاتے تھے, آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے. لیکن آپ کی امانت داری کا یہ عالم تھا کہ کسی کو بستی چھوڑ کر کہیں جانا ہوتا
بستی چھوڑ کر کہیں جانا ہوتا یا کوئی قیمتی چیز کے بارے میں اسے خیال ہوتا کہ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اسے پہلی نظر مکے میں محمد الرسول اللہ دکھتے تھے، آپ کی خدمت میں آتے اور امانت مال بھی رکھتے، پیسہ بھی رکھتے، سونا چاندی بھی رکھتے اور گھر کے ساز و سامان بھی رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جانے کا تو تیاری تو ہو گئی، لیکن بڑا مسئلہ یہ کہ اب یہ امانتیں ان تک کیسے پہنچایا جائے۔ اور ہم کو یہ تعلیم ہے کہ اگر کسی کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس ہم کسی سے لین دین کرتے ہیں، تو اب وہ محلہ چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ بستی چھوڑنا چاہتے ہیں تو چپکے سے نکل کر چلے جانا، دھوکہ دینا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، رسول اللہ کے اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ آپ یہ تعلیم دی، اگر آپ بستی چھوڑنا ہے، محلہ چھوڑنا ہے تو جن جن کے امانتیں تمہارے پاس ہیں یا جن سے تمہارا لین دین ہے ان تک ان کی امانتیں پہنچا دیں اور ان کے جو لین دین ہے وہ معاملہ برابر سرابر کر لیں، اس کے بعد بستی اور محلہ چھوڑیں۔ اگر جا کر بتانے میں مصلحت نہیں ہے، بتانے میں پریشانی ہے، مصلحت کے خلاف ہے، تو یہ حکم ہے کہ جو معاملہ تھا وہ معاملہ پہلے ختم کر لیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ بستی چھوڑنے والا ہوں، محلہ چھوڑنے والا ہوں، ملک چھوڑنے والا ہوں، یہ بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو معاملے میں لین دین جو تھا نا اسے پہلے مکمل ختم کر لیں، اس کے بعد جائیں۔ اگر آپ معاملے میں جو لین دین تھا اسے ختم کرے بغیر، وہ معاملے کو مکمل کیے بغیر بستی چھوڑ کر جائیں گے، محلہ چھوڑ کر جائیں گے، ملک چھوڑ کر جائیں گے، لوگ آپ کو گالی دیں گے، آپ کو گالی دینے کے ساتھ ساتھ تمہارے مذہب کو بھی گالی دیں گے، کیونکہ لوگ تمہاری نمازوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے تہجد کو نہیں دیکھتے، تمہارے حج کو نہیں دیکھتے، تمہارے عمرے کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں معاملات کی صفائی کو، وہ دیکھتے ہیں زبان کی سچائی کو، وہ دیکھتے ہیں وفاداری کو، زبان کی وفائی کو، وہ دیکھتے ہیں ناپتول میں برابری کو، وہ دیکھتے ہیں عدل و انصاف کو، وہ دیکھتے ہیں تمہارے اخلاق کو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بستیاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، محلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، غیروں سے بھی لین دین، اپنوں سے بھی لین دین، معاملہ پورے بغیر چلے گئے، ملک چھوڑ کر چلے گئے، بستی چھوڑ کر چلے گئے، کہاں گئے معلوم نہیں، اب تک لوگوں کا لاکھوں کا پیسہ کھا گئے، چلے گئے۔ یاد رکھو، خوب یاد رکھو، کسی کا 1 روپیہ بھی آپ لیے تھے، وہ دیے بغیر آپ مر گئے یا آپ اس دنیا سے چلے گئے، ملک چھوڑ کر چلے گئے، کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں حاضری ہوگی تو آپ کے تہجدوں کے ساتھ، آپ کے نمازوں کے ساتھ، آپ کے حج کے ساتھ، آپ عمروں کے ساتھ، آپ کے روزوں کے ساتھ، آپ کے صدقات کے ساتھ خدا کے دربار میں پہنچو گے تو بھی جنت کی وہ بات اس وقت تک نہیں پاؤ گے جب تک کہ کسی کا لیا ہوا مال اسے واپس نہ دے۔ اس معاملے میں بہت توجہ کی ضرورت ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا تھا مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے لیے، اب یہاں بہت سو کا مال رکھا ہوا ہے، اس لیے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں۔ بہت سے صحابہ کے درمیان حضرت علی پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ امانت دار ہے، یہ پہنچا کر آئے گا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلائے اور کہا کہ حال یہ ہے کہ میں ابھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں، یہ امانتیں فلاں کی ہیں، یہ مال فلاں کا ہے، یہ پیسہ فلاں کا ہے، یہ درہم فلاں کے، یہ دینار فلاں کے ہیں، سب موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ آپ جو ہے کل صبح میں ساروں کے حوالے کر کے آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جانا، لیکن آج کی رات کیونکہ اللہ کا حکم مجھے ہو گیا ہے، مجھے نکل کر جانا ہے، آج کی رات میرے بستر میں تم سو جانا۔ حضرت علی کو یہ شرافت حاصل ہوئی
کہ آپ اعتماد رسول ہیں اور رسول اللہ کے بستر میں سونے کا موقع ملا تو آپ اعتماد رسول ہیں. آپ کی عظمت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ان علی منی وانا من علی وهو ولی کل مؤمن. آپ نے فرمایا علی میرے سے ہے میں علی سے ہوں. علی میرے سے ہے میں علی سے ہوں اور علی سارے مؤمن مرد عورتوں کا دوست ہے. اور ایک مرتبہ فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. کوئی منافق علی سے محبت نہیں کرے گا اور کوئی مؤمن علی سے دشمنی نہیں کرے گا. گویا صحابہ کے درمیان اس بات کا چرچا ہوتا تھا جو علی سے دشمنی کرے گا بغض رکھے گا وہ منافق ہے. اس لیے علی سے دشمنی کرنے سے بغض رکھنے سے حضرات صحابہ باز رہتے تھے. ہم کو بھی باز رہنا چاہیے. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت بیان کرتے فرمایا میں علم و حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں فرمایا من سب علی فقد سبنی من سب علی فقد سبنی. جس نے علی کو گالی دیا اس نے مجھے گالی دیا. آپ کی عظمت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بخاری مسلم شریف میں روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں آخری حج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حج کو جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا وہاں کا والی بنایا. واپسی ہوئی حج سے واپسی ہوئی تو مقام غدیر میں ایک جگہ کا نام ہے مکہ مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے غدیر. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تو یمن کے کچھ لوگ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق یعنی اپنے گورنر سے متعلق اپنے والی سے متعلق کچھ اعتراضات کیے اور دل میں کچھ میلا پن رکھتے تھے کدورت رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حضرت علی کا مقام ان کے سامنے کیسے بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. اس کے بعد لوگوں سے پوچھا کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے سب کی جانوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں. سب نے کہا ہاں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک ایک آدمی کے جان پر تمہارے نبی کا حق نہیں ہے. سب نے کہا ہاں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. جو نبی کو دوست رکھے گا وہ علی کو بھی دوست رکھے گا. وہ جو نبی کو دوست رکھے گا
وہ علی کو بھی دوست رکھے گا. اتنے میں ختم نہیں فرمایا, اتنے میں ختم نہیں فرمایا. آگے آپ نے دعا فرمائی, اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. یا اللہ, جو علی سے دوستی کرے تو بھی اس کا دوست بن جا, جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن جا. یہاں پر جو ہے تھوڑا سا لوگ جو ہے غلو کر جاتے ہیں اس حدیث کے بنا پر. مولا کے معنی بہت سے آتے ہیں حدیث لغت میں, آپ دیکھ لو. مولا کے معنی کارساز, مولا کے معنی دوست, مولا کے معنی کام بنانے والا, مولا کے معنی آقا, اور مولا کے ایک معنی غلام کے بھی آتے ہیں. تو اس حدیث میں جو ہے کون سا معنی مراد ہے؟ اس میں جو ہے دوست کا معنی مراد ہے. یعنی جو دوست علی کو رکھے گا, جو دوست مجھے رکھے گا, وہ علی کو بھی دوست رکھے گا. اتنا ہی ہے اس کا مطلب. لیکن لوگ یہاں پر غلو کرتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ میرے بعد بلا فصل جو ہے علی خلیفہ بنیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی کو کار و ساز بنا دیا, نعوذ باللہ. بعض لوگ نبی علی کی محبت میں آ کر ان کو نبی کا درجہ, اور بعض لوگ ان کی محبت میں آ کر ان کو کار و ساز, مولا اور خدا کا درجہ دیتے ہیں. اسی وجہ سے بعض دفعہ آپ لوگوں کی زبان میں سنو گے, یا علی مدد, یا علی مدد, علی میرے مدد فرما. علی ایک بندے ہیں, علی ایک انسان ہے. علی کے مقام و مرتبے سے ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں. میں ابھی آپ کو بتایا, نبی نے بتایا تھا علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. اور آپ نے دعا مانگی تھی, آپ نے دعا کی تھی, یا اللہ جو علی سے دوستی رکھے گا اس سے تو اس کا دوست بن جا, جو علی کا دشمن بنے گا تو اس کا دشمن بن جا. یہ مقام ہے. ہم آپ کے مقام و مرتبے کو مانتے ہیں, لیکن جتنا علی کا مقام ہے اتنا ہی ہونا چاہیے. ان کو ابو بکر سے بڑھانا, ان کو عمر سے بڑھانا, ان کو رسول اللہ کا درجہ دینا, ان کو خدا کا درجہ دینا, یہ ایمان میں خلل پیدا کرنے والی بات ہے. محبت میں غلو نہیں ہونا چاہیے, نفرت میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے. جتنا درجہ دیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنا درجہ دیں, اس کی عظمت کو دل سے تسلیم کریں, ان کی محبت کو دل میں پیدا کریں. نبی نے چونکہ کہہ دیا, نبی نے چونکہ کہہ دیا ایمان والا علی سے بغض نہیں رکھے گا, ہم بغض نہیں رکھتے. نبی نے کہہ دیا منافق علی سے محبت نہیں کرے گا. اس لیے مقام و مرتبہ میں غلو نہ کریں. درجہ جو ہے وہ دیں, جو مقام ہے وہ مقام دیں, اس میں کمی بھی نہ کریں, اس میں زیادتی بھی نہ کریں. آپ کا مقام و مرتبہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے. خیبر کا موقع تھا. نوجوان سنیں, جو طاقت والے ہیں, قوت والے ہیں, بہادری دکھاتے ہیں, شجاعت دکھاتے ہیں, وہ شجاعت, وہ بہادری, وہ طاقت کیسی جگہ پر استعمال کرنا چاہیے سے سنیے. خیبر کا موقع تھا. خیبر یہ یہودیوں کی بستی تھی. یہودیوں میں بھی مالدار لوگ وہاں بسا کرتے تھے, اور اپنی حفاظت کے لیے قلعے پر قلعے, قلعے پر قلعے, قلعے پر قلعے بنا لیے تھے. آج کے قلعے بھی لوگ دیکھے ہوں گے. اس زمانے کے قلعوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ دشمن سے بچنے کے لیے قلعے کے اندر آدمی چلا گیا تو مہینے مہینے وہاں رہ سکتا تھا. اس قلعے میں کھانے کا بھی انتظام ہوتا, سونے کا بھی انتظام ہوتا, زندگی کے گزر گزر کے سارے سامان ہوا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ غزوہ خیبر میں پہنچے تھے. مقام خیبر کو فتح نہیں ہو رہا تھی, کامیابی نہیں مل رہی تھی. یہودیوں کے سازشوں کی وجہ سے, یہودیوں کی عیاری کی وجہ سے, یہودیوں کی دھوکہ بازی کی وجہ سے اس زمانے کے مسلمان ان کو برداشت کر کے بزدل بن کے نہیں بیٹھا کرتے تھے.
اگر وہ عیاری کرتے، اگر وہ دھوکہ دیتے، اگر وہ ستاتے تو اس کا جواب برابر دیتے تھے، اینٹ کا جواب اینٹ سے، پتھر کا جواب پتھر سے. آج کی طرح نہیں. آج یہودی حملہ کریں، آج یہودی ستائیں، آج یہودی پریشان کریں تو دوسرے مسلمان یہ سوچتے ہیں ہمارے ملک میں تو بھی کیا بھی نہیں ہوا نا، ہم کو تو کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں، ہم کہیں کو خامخواہ جا کر اس سے مقابلہ کریں اور ہمارا اپنی سکون کی زندگی، ہمارے آرام کی زندگی، ہماری عائش کی زندگی میں کیوں خرابی کر لیں. یہ سوچ کر وہ یہودی ایک 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 بستی پر، ایک ایک ملک پر دھیرے دھیرے کر کے حملہ کر کے روک جماتا جا رہا ہے اور مسلمان بزدل ہوتے جا رہے ہیں. اس زمانے کے ایسے نہیں تھے، اس زمانے کے ایسے نہیں تھے. ان کی عیاری، ان کی چالاکی، ان کی دھوکہ بازی، ان کے فتنہ پروری کو برداشت نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چل کر خیبر میں حملہ کیا. ان کا اینٹ کا جواب اینٹ سے، پتھر کا جواب پتھر سے دینے گئے، لیکن لمبا عرصہ ہو گیا، بہت وقت گزر گیا، پتہ نہیں ہو رہا. یہ لوگ قلعے میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمائے میں کل کے دن صبح میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے خیبر فتح اور خیبر میں جنگ میں کامیابی ملے گی. پھر آپ نے فرمایا میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہاں پر دو باتیں ہیں بھائی، یہاں پر دو باتیں. یہ اللہ اس کے رسول سے ہماری محبت، اللہ اس کے رسول سے ہماری محبت. ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. عمل میں اگرچہ کہ کچھ کمی ہوگی، عمل میں کچھ کمی ہوگی، کوتاہیاں ہوں گی، لیکن دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے. اسی وجہ سے کوئی آدمی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو صرف مولوی صاحب نہیں، صرف حافظ صاحب نہیں، بلکہ عام سے عام آدمی، ایک ٹھیلا میں بیچنے والا، آلو بیگن بیچنے والا، عام سے آدمی، غریب سا غریب، پیسہ سے پیسے والا کھڑا ہو جاتا ہے رسول اللہ کی شان میں کیسے گستاخی کر دیا، اپنی جان دینے کے لیے تیار. محبت سب کے ساتھ، سب کو بھی ہے اللہ کے رسول سے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کسی کو اللہ سے محبت ہو جانا، رسول اللہ کی محبت ہو جانا، اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دینا، اپنے مال کو قربان کر دینا، اپنی جوانی کو قربان کر دینا، اپنی زندگی قربان کر دینا، بہت بڑی بات ہے. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کہتے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کہتے میں اس سے محبت کرتا ہوں. حضرت علی کو یہ شان حاصل ہے، حضرت علی کو یہ عظمت حاصل ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں کل صبح میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، رسول اللہ محبت کرتے ہیں. اسی طرح کا ایک اور حدیث کا واقعہ ہے، میں آپ کو سناتی ہے تو حضرت علی کی شان میں ہے. اگر میں چاہتا ہوں یا آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کریں، اللہ اس کا رسول ہم سے محبت کریں تو ہمارے لیے بھی راستے کھلے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، وضو کا پانی زمین میں گر رہا تھا. عام طور پر رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی آپ گھر میں ہی وضو کر کے آتے تھے، کبھی کبھی جو ہے مسجد میں بھی آ کر وضو فرمایا کرتے تھے. تو آپ وضو فرما رہے تھے تو وضو کا پانی زمین میں گر رہا تھا، تو صحابہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ پانی زمین میں گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، کوئی چہرے پر مل لیتا، کوئی بدن پر مل لیتا، کوئی کپڑے پر مل لیتا، کوئی سر پر مل لیتا. زمین میں وضو کے خطروں کا، پانی کا خطرہ گرنے نہیں دے رہے تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا بات ہے، پوچھا صحابہ سے کس چیز نے تم کو ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ تو صحابہ نے کیا اللہ اس کے رسول کی محبت نے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں، ایک بات بتاؤں میں کہ وہ کام اگر تم کرو گے تو رسول اللہ تم سے محبت کرو گے، وہ کام تم کرو گے تو پیدا کرنے والا خدا تم سے محبت کرے گا۔ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرو۔ کیا فرمایا؟ 3 کام کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، رسول اللہ تم سے محبت کریں گے۔ ایک کام یہ ہے کہ جب بھی بولو تو سچ بولو، جب بھی بولو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی تمہارے پاس امانت رکھے، کوئی تمہارے پاس امانت رکھے تو امانت کو لوٹانے کا وقت آ جائے تو اس میں ٹال مٹول نہ کرو، فوراً امانت والے کو اس کی امانت حوالے کر دو، اس میں ارادے میں خرابی نہ پیدا کرو۔ 5 سال ہو گئے نا، 15 سال ہو گئے نا، 20 سال ہو گئے نا، اب اتنی قیمت کی چیز میرے پاس اتنی دن سے پڑی ہے نا، اب کیسا دے ڈالنا؟ میں نہیں دیتا، یا وہ چیز گم گئی، وہ چیز کھا گئے، اس کی جگہ میں کوئی دوسری چیز، ایسا ٹال مٹول نہ کرو۔ امانت تمہارے پاس کوئی رکھا تھا تو اس امانت کو ادا کرتے ہو، ٹال مٹول نہ کرو، فوراً ادا کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، رسول اللہ تم سے محبت کریں گے۔ پھر آپ نے تیسرا فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا فرمایا؟ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، رسول اللہ تم سے محبت کریں گے۔ 3 کام بھی کوئی مشکل کام نہیں، بندہ اگر ٹھان لے سچ بولنے کا تو وہ سچ بول کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار۔ آپ نے فرمایا لوگوں سچائی کو لازم پکڑ لو اور سچائی کو بولنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سچائی کی تمہیں توفیق دے دیں گے۔ جھوٹ سے بچو اور جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، اللہ جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے دیں گے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، رسول اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ شام کا وقت تھا، حضرت صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین میں سے ہر ایک کی طرف تھی کل صبح میں رسول اللہ میرے ہاتھ میں جھنڈا دے دیں، کئی کو میرا نام ہوگا، میرے وجہ سے فتح ہوگی، میرے طرف سے کامیابی ملے گی، اس وجہ سے نہیں، اس میں پیشن گوئی ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے، اللہ اس سے محبت کرے گا، رسول اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرے وہ اس کی دنیا غارت ہوگی، اس کی آخرت تباہ ہوگی، دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی۔ تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہم کو بلا کر جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے دیں۔ رات برحال کیسے ہی اس امید سے کہ مجھے دیں گے، اس امید سے کہ مجھے دیں گے، مجلس میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سب موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرے اور فرمایا این علی، فرمایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے بعض مسجد نبوی کے دروازے کے پاس دیکھا اور بعضوں نے کہا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں درد ہے، آنسو بے چشم، ہم لوگ آنکھوں میں آنکھ آ گیا بولتے نہیں، ویسا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گرمی کی وجہ سے آنکھوں میں درد آ گیا تھا، ٹھیک سے صفائی کے ساتھ دکھ نہیں رہا تھا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر لائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا اور علی سے کہا کہ تم جاؤ مقابلہ کرو، اللہ تمہارے ہاتھ میں فتح دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم سرو آنکھوں پر، لیکن حال یہ ہے کہ میرے آنکھوں میں درد کی وجہ سے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک نکال کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں آنکھوں میں سرما لگانے کی طرح لگائے. حضرت علی فرماتے ہیں جس وقت لگائے اس وقت سے لے کر آج تک میری آنکھوں میں کسی قسم کی خرابی نہیں آئی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جھنڈا لے کر پہنچے. اللہ تعالیٰ فتح دینے کی صورت اس طرح دی کہ قلعے کا سب سے بڑا دروازے بہت سے ہوتے ہیں، ایک صدر گیٹ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طاقت اور شجاعت اور بہادری کو دیکھو. آپ تنہا اس دروازے کو، اس گیٹ کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دیا. وہی گیٹ تھا جس کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہو رہے تھے، اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دیا. راوی کہتے ہیں اپنے بائیں ہاتھ میں اس دروازے کو پکڑ لیا اور سیدھے ہاتھ میں تلوار سے مقابلہ کرتے ہوئے اندر گھستے چلے گئے، اور جو تیر آتا تھا اس سے روکتے تھے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازے کو پھینک دیا، فتح حاصل ہو گئی. راوی کہتے ہیں ہم دوسرے دن وہ دروازہ اٹھانے کے لیے پہنچے تو راوی کہتے ہیں کہ ہم 8 آدمی مل کر اس دروازے کو اٹھا نہیں سکے. 8 آدمی مل کر وہ دروازے کو اٹھا نہیں. ویسی بہادری تھی، ویسی طاقت تھی. ایسے ہی غزوہ خندق کے موقع پر میں بات ختم کر دوں. غزوہ خندق کے موقع پر واقعہ سورۃ الاحزاب میں بڑا مفصل اس کا تذکرہ ہے. عیسائی بھی، یہودی بھی، کافر بھی، مشرک بھی، سب مل کر ایک متحد ہو کر مدینے پر حملے کے لیے آ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کرے کہ ہم اگر وہاں جائیں گے تو ہماری طاقت ان کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن بیٹھیں گے بھی نہیں. آؤ حملہ کرو، مدینے کے گلیوں میں فساد مچاؤ، فتنہ مچاؤ، ہماری طاقت کو توڑو، ہماری عورتوں کو لوٹو، ہمارے بوڑھوں کو بے سہارا کر دو. ایسا بھی ہونے نہیں دیں گے. کرنا کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہم لوگ ایران میں، فارس میں رہتے، اس طرح دشمن آتا تو ہم جو ہے راستوں میں شہر سے گول چاروں طرف خندقیں کھود دیتے، بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے. واقعہ بہت لمبا ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. دشمنوں کا ایک پہلوان جس کے بارے میں آتا ہے وہ 1000 آدمی کا مقابلہ ایک تنہا کرتا تھا، اتنی طاقت اسے تھی. تو اس نے دیکھا کہ خندق کھود دیے ہیں، لشکر جا نہیں سکتا، اگر خندق کے اندر کود کر جائیں گے تو حملہ کریں تو وہی ختم ہو جائیں گے، اور پھلانگ بھی نہیں لگا سکتے، اتنی چوڑی ہے. تو اس نے غیرت بھڑکانے کے لیے خندق میں کودا اور برا بھلا کہنے لگا، ہے کیا کون سے بھی مسلمان میرے مقابلے کے لیے آ جائے، ہے کوئی مسلمان میرے مقابلے کے لیے آ جائے. للکا رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اے رسول اللہ آپ اجازت دیتے میں اس کا مقابلہ کروں گا. حضرت علی نے فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ. آپ دیکھتے نہیں اس کے بارے میں مشہور ہے، وہ 1000 آدمیوں کی طاقت رکھتا ہے، خامخواہ جا کر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر کے ہلاکت میں کیوں ڈالتے، بیٹھ جاؤ. پھر اس نے اشعار پڑھنے لگا، ہجو کرنے لگا، تمہارے مسلمانوں میں کسی بھی اتنی طاقت نہیں، میرے مقابلے کو آ جائیں، تم سب ایسے ہو ویسے ہو، برا بھلا کہنے لگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے، یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیجئے میں اس کا مقابلہ کروں گا. اگر اس کا مقابلہ کرے بغیر میں زندہ رہنے سے میرا مر جانا بہتر ہے. وہ اس طرح اسلام کے خلاف بولیں، وہ اس طرح مسلمانوں کے خلاف بولیں، وہ اس طرح آپ کے خلاف بولیں، آپ کی گستاخی کریں، اور میں وہ سنتا ہوا دیکھتا ہوا رہ جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. آپ مجھے اجازت دے دیں. سیدنا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی کا جوش کیا ہے، 100 ڈگری پر چڑھا ہوا ہے، اب اسے برداشت نہیں ہوگا. تو کہا کہ علی جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے. حضرت علی تلوار لے کر خندق میں پہنچے. وہ اونچا تگڑا آدمی تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ پست قد آدمی تھے، گردن کو تو حملہ کر نہیں سکے، ہاتھ پر اس کے مونڈے پر اس طرح حملہ کیا کہ اس کا ہاتھ کٹ کر نیچے گر گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ادھر ادھر مار کے اس پر حملہ ہی اسے ختم کر دیا. یہ جذبہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، بہادری کا. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری صحیح جگہ پر استعمال ہوتی تھی، طاقت صحیح جگہ پر استعمال ہوتی تھی، شجاعت صحیح جگہ پر استعمال ہوتی تھی، جذبہ صحیح جگہ پر استعمال ہوتا تھا. ہم نوجوانوں کو بھی چاہیے ہماری طاقت، ہماری قوت،
ہماری شجاعت، ہماری بہادری، ہمارا غصہ، ہماری دلیری صحیح جگہ پر استعمال ہو. اگر غلط جگہ پر استعمال ہوگا تو دنیاوی بھی نقصان ہوگا، آخرت میں تو اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہی پڑے گا. بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں. آپ کے نکاح کا واقعہ ہے، میں انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بیان کروں. بات اسی پر ختم کرتا ہوں. آپ کے سامنے دو باتوں